میں نے قرآن کی طرف آتے ہوئے ساتھی ماشاءاللہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں جو کہیں بھی قرآن پڑھتے ہیں، میں نے ان کے منہ سے اکثر یہی بات سنی ہے کہ جب ہم کلاس میں نہیں آتے تھے، جب ہم نے یہ کورس جوائن نہیں کیا تھا تو دیوانوں کی طرح سارا دن ادھر سے ادھر پھرتے تھے. بچوں کو اسکول چھوڑا، اب گھر کیا جانا ہے، چلو جا کے ذرا مال میں دیکھا ہوں. اچھا کیا لگا ہوا ہے؟ ونڈو والے. کوئی کہتی میں لیتی تو کچھ نہیں ہوں، بس مجھے شوق ہے دیکھنے کا. تو وہ آپ کو بھی شوق ہے دیکھنے کا، آپ کا بھی پورا ہو رہا ہے اور بہت ساروں کا بھی شوق پورا ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر. وہ بھی تاکتے رہتے ہیں آج کون آیا دیکھنے، ہم ان کو دیکھیں. میں سوچی صرف ایک عورت گھر سے ایکسٹرا نکلنا چھوڑ دینا کتنے گناہوں سے بچے. یقین کریں آج ہماری عورت بازاروں میں اس طرح رل رہی ہے کہ جیسے کھوٹا سکہ رلتا ہے. آپ طریقے سلیقے کے ساتھ چلیں، آپ اس سے بھی اچھا پہننے اوڑھیں گے جتنا کوئی دوسرا پہنتا ہے. ابھی ایک لیکچر ہوئے، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اگر فائدہ اٹھانا چاہیں، خواتین اور شاپنگ کے نام پہ ہم لوگوں نے پیرس سے کیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کو قبولیت حاصل ہو جائے، لوگوں کو اس ٹاپک سے بہت فائدہ ہوا. حالانکہ میں نے وہاں دیا تھا، مجھے پتا تھا اس کی زیادہ ضرورت پاکستان میں ہے. بہرحال اس مین ویب سائٹ کے فرنٹ پیج پہ بھی ڈلا ہوا ہے وہ لیکچر. کریں شاپنگ، کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو، مجھے طریقے سے کریں. اس کے اندر بہت ساری ٹپس دی ہیں، کب جائیں، کس وقت جائیں، بے پردگی سے کیسے بچیں، اسراف سے کیسے بچیں، لوگوں کی نظروں سے کیسے بچیں، رش سے کیسے بچیں، اس کا طریقہ سب کچھ اس میں موجود ہے. لیکن تھوڑا سا اگر آج ہم خواتین اپنے آپ کو لمٹائز کریں، آپ دیکھیے گا مہنگائی کم ہو جائے گی. اتنی مہنگائی آپ کو تو شاید یہاں رہ کر احساس نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی مبالغہ نہ کروائے، پاکستان میں امریکہ سے زیادہ مہنگائی ہے. کھانے کی دکان پہ جائیں، آپ لوگ ایک میک ڈونلڈ کا برگر 550 کا کھاتے ہیں. یہ میں نے کھانے کی پرائسز بھی چیک کی ہیں آپ لوگوں کے لیے. 550 کا مطلب یہ کہ $5.5، 100 کا ڈالر بھی لگا لیں، اگر 106 کا جو بھی یہ کر لیجئے. تو میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ امریکہ میں بھی اتنے کا ہی آتا ہے. آج بھی وہاں 99p کا برگر ملتا ہے، اور یہ عام اسٹوڈنٹس والے وہ سستا برگر سمجھ کے کھاتے ہیں میک ڈونلڈ، پیزا ہٹ. کل جہاں ہم ساتھ تھے ہمارے ہوسٹ ہوتے، وہ میرے ہسبینڈ پھیکا کھاتے ہیں، وہ نہیں دوسرا کھاتے، تو وہ پیزا ہٹ پہ ان کو لے گئے. بلیو می اتنا سا مڈل پین کا پیزا تھا، کیا کہوں، کچھ نہیں کہنے کو دل کر رہا. وہ 900 کچھ کا آیا. اب ہم تو فوراً جمع تفریق پہ آ جاتے ہیں نا، اتنا پیزا. اور یہ ہمارے وہاں اسکولوں میں پیزا ہم ہمیشہ ہر ویکینڈ بھی ایک دفعہ منگوا لیتے ہیں. ناروے کے پیزے کی بھی مجھے پرائس پتہ ہے کیونکہ ہمارے اسکول میں اکثر آتا ہے، دعوتوں میں بھی آتا ہے. اور امریکہ میں تو اسکول میں بچوں کو کلاس میں یعنی سیٹرڈے کلاسز میں ہر ویک ہی آتا ہے. مجھے پتہ ہے وہاں کتنے کا آتا ہے. آج بھی $5 کا ایکسٹرا لارج پیزا وہ اسکولوں میں ہمیں بھیجتے ہیں، دوسروں کو 6 کا دیتے ہوں گے. کل جو ہم نے اس پلیٹ کے سائز کا 6 پیس کا پیزا منگوایا جو انہوں نے، اور یہ لگا دیں وہ لگا دیں، اس کے بھی الگ پیسے، صرف چکن اور جی پھیکا آئے گا اور وہ بھی مرچوں سے بھرا ہوا تھا. بلیو می 900 روپے کا وہ ایک اتنا سا پیزا آیا. ہمیں یعنی دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا کہ یہ کیوں یہ ہمارے اوپر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ تقریباً 10 اور ٹپ وہ جو 100 بچا وہ ٹپ میں چلا گیا. تو میں نے کہا امریکہ میں یہ $10 کا تو نہیں ملتا، یہ تو $4-5 کا ملے گا اس سائز کا، وہاں تو ملتا ایکسٹرا لارج ہے. یہاں زیادہ مہنگائی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ قیمت بھی نہیں پوچھتے. اللہ نے ہمیں دیا، ہم سب آسودہ حال ہے، ہم میں سے کوئی بھی کمزور نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے، لیکن ذرا سا ایک سٹاپ تو لیں. آج بھی 1000 روپے کا راشن ڈال کے دیں کسی غریب کو، ایک ہفتہ تو اس کا کھانا چلے گا. کیا خیال ہے؟ آٹا 10 کلو آ جائے، چاول 2 کلو آ جائیں، کوئی گھی کا ڈبہ آ جائے، 1000 میں یہ 3 چیزیں تو آ ہی سکتی ہیں نا. ہم پوچھتے نہیں ہیں. کھڑے کھڑے میں نے عورتوں کو دیکھا ہے 2-2 ہزار روپے کے برگر 4 لے کر وہ 2-3 بچوں کے ہاتھ میں پکڑا کے ایک لے کے نکل جاتی ہیں. میں نہیں منع کر رہی، مجھے حق نہیں ہے اللہ کی قسم، نہ ہم کسی کے اوپر کوئی بدگمانی کریں، لیکن اسراف سے بچنا ہے، ورنہ ہوگا کیا. اب آخری حصے پہ چلیے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا. یہ سب کچھ بے شعورے پن میں ہو رہا ہے. ایک کیٹ ریس ہے، ایک 50 روپے کا برگر ہے اور ایک 500 روپے کا برگر ہے. یہ زیرو کا فرق کس بات کا ہے؟ اس نام کا فرق ہے.
ٹیسٹ آپ کو 50 والے کا آئے گا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. 500 والا اس لیے کھاتے ہیں کہ بتانا بھی تو ہے کہاں سے کھایا تھا، یا بچوں نے وہ نام دیکھ لیے سن لیے. اور ایسے ایک میکڈونلڈ پہ کھڑی تھی پچھلے ویک، ادھر ہی آپ ہی کے شہر کی بات ہے، بچی تھی ساتھ، تو ایسی شوق میں لے دیتے ہیں اس کو کچھ. پہلے جب گئے اندر تو میوزک نہیں تھا، لوگ تھے جو بھی تھے کر، اتنا تیز میوزک ادھر لگایا انہوں نے کہ جو وہ آرڈر لے دے رہے تھے نا تو یل کر رہے تھے، چیخ رہے تھے. پھر جب وہ آرڈر پاس کر رہے تھے نا لوگوں کے، تو وہ پرچی ان کے نام کی اونچی بول رہے تھے. میں نے اس لڑکی سے کہا آپ کی مینیجر کدھر ہے، تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، کہتی جی میم. میں نے کہا کہ ہم یہاں برگر لینے آئے ہیں، میوزک سننے نہیں آئے. میم یہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہے. تو میں نے کہا آئی ایم یور کسٹمر، میں نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہے اور مجھے ویٹ کرنا پڑے گا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو بند کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں میوزک سننے نہیں آئے. پھر اس کو میں نے کہا، اچھا اس کو لگا یہ کوئی پینڈو سی ہے، یہ کوئی آئی ہوگی، میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا میں نے امریکہ میں بھی جا کے دیکھا اور ادھر ادھر ایک دو جگہ کہ میں اتنا اونچی میوزک اگر کسی ملک کا میکڈونلڈ لگائے تو لوگ آ کے اس کو پولیس کو بلا لیں گے. سر میں درد شروع ہوتا ہے. کہتی کیا؟ میں کہ جیسا ہی لیو ان امریکہ. میں نے نہیں آج تک اتنا میوزک اونچی کہیں دیکھا. نہیں یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. کہتی کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہی نہیں ہمیں. تو اب آپ دیکھیے، آپ کو میں اس لیے یہ سکھا رہی ہوں یہ چند چیزیں کہ جہاں غلط چیز دیکھیں اس کا اظہار کریں. میرا حق تھا، اس نے بند کر دیا. پھر میں کہا میں ویٹ کر رہی ہوں. اوکے میم. تو پھر بعد میں اوپر چلے گئے ہم بچی کو لے کے، تو بعد میں کہہ رہی کہ اب از اٹ اوکے ناؤ. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. 10 لوگ بولیں گے وہ کیوں چلائیں گے؟ اور جو اندر کے ماحول ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں، یعنی ہر طرف ایسے لگتا ہے کہ بے شعورا پن ہے. ہم آج غافل بنے بیٹھے ہیں، ریئلی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا گھر چل رہا ہے، ہماری روٹی چل رہی ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں ریسورسز دی ہیں. اب ہم جب اپنے ہی جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ساری دنیا میں ایسا ہے. حالانکہ دوسری طرف میں نے جتنا اس لاسٹ ویک میں، یعنی کہتے ہوئے بھی میرا دل کانپ رہا ہے، کچرے کے ڈھیروں میں سے کھول کھول کے تھیلوں میں چیزیں بھرتے بچوں اور مردوں کو دیکھا ہے. میرے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں کہ آپ نہیں جان سکتے. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہی ہوں. کچرا کھول کھول کے لوگ اس میں سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں. اتنی غربت ہے ہمارے جیسے غریب ملک میں. یہ 2 کلاسیں اگر ہم نے بنائی تو پھر چوریاں ہی ہوں گی، پھر نوکر گلے دبائیں گے مالکوں کے، پھر ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے 2 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے. کسی وقت بھی اس کا دماغ گھوم سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کو غم لگتا ہے. اور مجھے خوف آتا ہے اس وقت سے کہ جب اتنا ڈفرنس بڑھ جائے. ڈگنیٹی آف لیبر نہیں ہے ہمارے ملک میں، عزت نہیں ہے، اور کام کرنے والے کو ہم ایسے سمجھتے ہیں تو تکار کر کے. دوسری طرف اتنا پھیلاوا اور اتنی نمائش، تو پھر گھروں میں دشمن پیدا ہوں گے نا. خوف زدہ کرنے والے حقائق ہیں. ایک بندے کو روٹی نہیں مل رہی اور اس کی پے میں سے آپ پیسے کاٹ رہے ہیں یا آپ اس کو پے نہیں دے رہے، دوسری طرف اسی کے ہاتھوں 20,000 کا بل درزی کو دے کے آ رہے ہیں. چوری کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. سب کو کھلائیں، سب کے ساتھ چلیں، اپنے سب کپڑے شیئر کریں، 1 2 3 آپ رکھیں جو آپ کو سب سے اچھے لگ رہے، برانڈ نیو رکھ لیں، کوئی بات نہیں. اللہ نہیں کہتا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون پہ ہمیشہ ہی عمل کرنا. یہ کبھی کبھی کر لو. شیئر کریں، دل کھولیں، ڈھونڈیں آپ کے خاندان میں کون کون ہے، کس کس کی شاید یہ ضرورت ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں ماشاءاللہ جتنی ہم سب سسٹرز ہیں، میں اپنے آپ کو اس میں اس لیے ایڈ کرتی ہوں کہ آپ مجھے الگ نہ سمجھیں. ہم صرف اپنے ایکسٹرا کم پہنے ہوئے کپڑے الگ کر کے ادھر ریک بنائے نا، تو میرا خیال ہے کہ 4 لڑکیوں کا جہیز بن جاتا ہے. کیا ٹھیک ہے یہ بات کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی بات ان چیزوں کو دیکھ کے جو گھبراہٹ ہوتی ہے، میں کسی کے دیکھ لوں تو مجھے 2 دن میرا دل عجیب سا رہتا ہے، مچلتا ہے کہ مزہ نہیں آیا. وجہ کہ وہ چیز استعمال نہیں ہو رہی. فریج کھولے، کھانے کی کیا چیز رکھی ہوئی ایکسٹرا، دل کیوں نہیں ہمارا بھرتا؟ آپ نے کھا لیا، تھوڑا بچ گیا، دے دیجیے کسی غریب کو. غریب تو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، وہ بھی تو کھائیں گے نا. ہم ان کو آج نہیں دیں گے، 4 دن کے بعد جب وہ سڑ سڑ کے سوکھ جائے گا برگر، پھر کہیں گے جاؤ کھا لو. تو وہ چوری کریں گے. پھر جیو اور جینے دو، جاگو اور جگاؤ.
خوش رہو، خوش رکھو. میں کہتی ہوں کہ صرف ہمارے ملک میں یہ جو نوکر سسٹم اور دوسری جو چیزیں ہیں، اس کو ہم ہیومینٹی بیسڈ پہ ہی لے آئے نا، صرف انسان پہ. بہت بڑی بات ہو. آپ کی تصور میں نہیں آ سکتا کہ آپ کی ماسی آئے اور آپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نئے صوفے پہ بیٹھ جائے. آپ کہیں کہ بھی نا وہ بیچاریاں سکڑ سکڑ کے نیچے بیٹھتی ہیں، نہیں باجی میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. باہر کے ملک میں آپ کسی میڈ، بس فرق اتنا ہی نا، یہ ماسی ہے وہ میڈ ہے. آپ کسی میڈ کو کہیں ہاں کہ تم ادھر نہیں بیٹھ سکتی اور یہ گلاس تمہارا نہیں ہے اور تم ادھر، وہ آپ کے اوپر ڈسکریمنیشن کا کیس کر دیں گی جا کے. اور ادھر کہتے ہی کوئی نہیں. ادھر کیا کہتے ہیں؟ یس ہیلپ یور سیلف پلیز، ٹیک وٹ ایور یو لائک. یو وانٹ ڈرنک، یو وانٹ ٹی، شوڈ آئی میک سم تھنگ. ان گوریوں کو جو کام کرنے آتی ہیں ان کو پہلے ہم اچھی اچھی آفرز دیتے ہیں کہ بھئی اچھی طرح کھا لو پھر کام کرو. ہمارا اپنے ملکوں میں یہ تصور کم ہے. آپ کے اندر نہیں ایسا ہوگا، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہی، لیکن عمومی طور پہ ہم ایسے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اتنے بچے کہ جن کا پتہ نہیں، اپنے کپڑے بھی وہ ٹھیک طرح پہننے کے قابل ہے نہیں، ان سے خدمت لیتے ہیں اور پھر ان کو اتنی گہری سناتے ہیں کہ ان کو کام نہیں آتا. ان کو نہیں آتا بھی نہیں آ سکتا. آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو 10 کلو کا گھی کا ڈبہ اٹھوائیں، وہ اٹھائے گا؟ تو پھر ڈانٹے کھانی ہے نا. اور جو میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے اس ٹرپ میں، ابھی چند دن ہی ہوئے مجھے، ٹو مچ بیگرس. ادھر کا مجھے بھی اتنا اتفاق نہیں ہوا، میں باہر نہیں نکلی، لیکن کسی اور شہر میں تھی. بچے بھی مانگ رہے ہیں، عورتیں بھی مانگ رہی ہیں، جوان بھی مانگ رہے ہیں، بوڑھے بھی مانگ رہے ہیں. اتنے ڈیسنٹ مہذب مرد کہ جس کو دیکھ کے بندہ سمجھتا ہے کہ اچھے گھر کا مرد ہوگا، وہ بھی سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں. آپ گاڑی کھڑی تو کریں. ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا ان کو دے دو، آپ نکلو ہی نہیں باہر. میں نے تو یہ سوچا گھر سے نکلو ہی نہیں تو آپ خوش ہو. غربت اتنی ہے، بھوک اتنی ہے. تو زندگی میں بیلنس چاہیے. آج ہم کتنی کو اپنی مرضی کر سکتے ہیں، کل کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کل یہ کہے ہائے حسرت مجھ پر. کس بارے میں؟ وہ کمی جو میں نے اللہ کے حق میں کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور البتہ اگرچہ میں تھا مذاق اڑانے والوں میں سے. آج غفلت کی جی رہے ہیں، کل حسرت ہوگی. چند لفظوں کا فرق ہے. آج میری آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے، آپ دیکھیے کس کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے. آج وقت کا اسراف ہے، پیسے کا اسراف ہے، کھانے کا اسراف ہے، انٹرنیٹ کے استعمال کا اسراف ہے، ہمارا ٹرمز اور ریلیشنز کا اسراف ہے. اب لفظ اسراف پہ آج جا کے نا جتنا سوچیں گے آپ کو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ملیں گے. ایکسیسونیس، ہر چیز میں کثرت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو کسی حد پہ روکیں، زندگی کو مقصد دیں، آپ اور میں سب، اور اگر ہمیں اللہ نے دے دی الحمدللہ. میرا گمان ہے کہ آپ میں سے سارے کہیں نہ کہیں قرآن کلاس میں جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، جائیے، لیکن خود کو ضائع نہ کریں. یقین کریں اتنے ریسورسز جو آج پاکستان میں رہنے والے کے پاس ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس ہیں. دروازوں پہ گاڑیاں، ڈرائیور، کام کرنے کے لیے میڈز، کچن کے کام کے لیے کوک، صفائی کرنے والی آتی ہے صفائی کر جاتی ہے، بچوں کے لیے الگ ہیں کہ نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. رکھیں نوکر، رکھیں زیادہ، کوئی حرج نہیں ہے، ان غریبوں کو بھی رزق ملتا ہے. لیکن آپ پھر اس کا آلٹرنیٹ پھر سوسائٹی کو دیں. اپنے وقت کو پازیٹیو یوز کریں. ڈھونڈیے. ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گی، یہ بھی ہمارے اسراف میں آتا ہے. ہمارے گھروں میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ آپ اپنے گھر کا ہر کونا خدرہ ذہن میں لائیں کہ یہ استعمال کیوں نہیں ہو رہا. کئی گھر ایسے ہیں اوپر کا فلور تو کبھی جا کے ہی نہیں دیکھا، جانے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی، ڈرائنگ روم بند پڑے ہوئے ہیں. یہ چیز خطرناک ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ چھوٹے گھر میں چلے جائیں، یہ نہیں ہے. بڑا گھر اللہ کی رحمت ہے، استعمال کرنا چاہیے، استعمال کریں. آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اپنے گھر میں شروع کریں کہ آپ کے گھر کا پازیٹیو یوز ہو. بل تو آنے ہی ہوتے ہیں تو اس میں سے خیر نکلے.
اپنے گھروں میں ابھی سے دیکھیے، آج پھر 1 فروری کا حوالہ دے رہی ہوں، مئی کے آخری ویک میں رمضان ہے، فیبرری، مارچ، اپریل اور مئی، چلیے 3.25 مہینے تو بنتے ہی ہیں۔ اب سے لے کے 4 مہینے تک کا پلانر میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ جو بہن اپنے گھر میں رمضان کے لیے تیاریاں کرنا چاہتی ہیں، ابھی سے ہفتے میں 1 دن، ہفتے میں 2 دن، ڈیلی 3-4 دن کی، جو چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام شروع کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمارا انشاءاللہ، اور یاد رکھیں کہ ہوپ بہت ہے، ہماری عوام ہے بڑی خوبصورت، آپ مانے نہ مانے، جیسے دل والے، جگرے والے پاکستانی کلچر کے لوگ، پاکستانی سے مراد میں اس لیے کہ پاکستان میں بیٹھی ہوں، لیکن جن کو ہم ملتے ہیں ایشین کہہ لیں، انڈیا میں رہنے والے، بنگلہ دیش میں رہنے والے، یعنی موسٹ لائکلی اردو سپیکنگ جو بولتے ہیں جن کو، ایسے لوگ بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے بڑے ملک، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے خود دیکھ لیں، وہ ان لوگوں کو اپنے لوگوں پہ پریفر کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ناروے ہے نا، تو وہاں بچوں کے جو ڈے کیئر اسکول ہوتے ہیں اس کو بارنہاگے کہتے ہیں۔ مجھے کسی سسٹر نے بتایا کہ وہ دیسی لوگوں کو ایز اے ورکر زیادہ پسند کرتے ہیں، کیوں کہ یہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں۔ جو اپنی گوری عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں وہ تو اپنا کافی بناتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اور وہ ان کی مطلب زیادہ ہارڈ ورکنگ نہیں لگتی ان کو نا، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی پاکستانی سسٹر جن بچوں کے ڈے کیئرز میں کام کرتی ہیں، وہ اتنا آرگنائزڈ کام کرتی، کیونکہ ہماری عورتوں کو تو گھر کا کام کرنا ہی تو ہمارا پروفیشن ہے، پروفیشنلی کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سب کے گھروں کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ سارا دن ہی آپ اس کو چمٹے رہتے ہیں؟ تو جب ایسی عورتیں بچوں کے اسکولوں میں یا ڈے کیئرز میں یا اولڈ ہومز میں جاتی ہیں، وہ چمکا دیتی ہیں۔ اسٹورز میں ہماری اپنی ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ ایک بہت اچھے اسٹور میں کام کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، عبائے میں جاتی ہے، حجاب پہنتی ہے، کتنے سال ہو گئے اس کو، کہتی میری اونر یا باس، شیف جو بھی، وہ کہتی میں تمہیں کبھی بھی نہیں زندگی میں نکالوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سارا دن جون کی طرح لگی رہتی ہے، وہ ریک صحیح کیا، وہ ٹھیک کیا، وہ کیا، کہتی جو میری باقی کولیگز ہیں جب کسٹمر نہیں ہوتے بیٹھ کے گپے مار رہی ہوتی ہیں۔ تو ہماری خواتین کی ہڈیوں میں کام ڈلا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتی کہ میں نے تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دینا، کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں کو اپنا کام پیارا ہوتا ہے، رائٹ؟ خوبیاں بہت ہیں ہماری عوام میں، اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آ جائے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، ذرا آسان وقت آتا ہے تو لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تربیت کی ضرورت ہے۔ آج میرے آپ کے پاس وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اُتَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل موت کے فرشتے کو دیکھ کر تم یہ کہہ دو کاش اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا میں بھی نیک ہو جاتا۔ کیا حرج ہے نیک ہونے میں؟ آج ہم کیوں خوف زدہ ہوں اس بات پہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، نیک ہو گئے تو پتہ نہیں زندگی مشکل ہوگی، پابندیوں کی ہوگی؟ نہیں، چلیے ہم نے اپنی مرضی کی بہت ساری زندگی گزار لی نا، کھایا بھی، پیا بھی، پہنا بھی، اوڑا بھی، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ غلط کام بھی ہم سے ہو گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے اب آج سے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی مرضی کا کام کریں۔ پاسبل ہے؟ رب چاہیے زندگی۔ آج سے اپنے لیے گول بناتے ہیں کہ بس اب جو میرے پاس اگلے سال ہیں زندگی کے، میں نے ایسا بننا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھے تو اس کو پیار آ جائے، کیونکہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا ایسا نہ ہو کہ جب عذاب کو دیکھے تو کوئی یہ کہے کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں اگر بھیج دیا جائے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ آپ اپنے خاندان کے سب ان رشتہ داروں کا نام لیں خود سے جو دنیا سے چلے گئے، کوئی جوان گئے ہوں گے، کوئی بوڑھے گئے ہوں گے، گئے ہیں نا، آ سکتے ہیں واپس، آتے ہیں، جمعراتوں کو آتے ہیں، شبرات کو آتے ہیں، 40ویں کو آتے ہیں، آپ ان کی پسند کے 10 کھانے پکا کے رکھیں، ان کو بلائیں، وہ آتے ہیں؟ آنا کسی نے نہیں ہے۔ آج وقت ہے، اپنے لیے گول سیٹ کریں۔ ہم سب مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ پچھلی زندگی کو ختم چھوڑ دیں، ختم ہوگی، مار دیں اس کو، آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں، اللہ کی مرضی کی، پسند کی، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آخری آیت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر تو حسرتیں کر رہے ہو کہ واپس بھیج دیں تو ٹھیک ہو، ذرا ایک بات تو بتاؤ، کیا؟ بلا، بلکہ قد جاءتک آیاتی،
آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، لیکن فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو بڑا بنا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ کیا پتہ چلا؟ جس بندے کے پاس ہدایت کا پیغام آ جائے پھر وہ اس کی بات نہ مانے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے، ایسا بندہ پھر قیامت کے دن کی حسرت کا شکار ہوگا۔ تو خلاصہ کیا نکلا ساری بات کا؟ آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج میں زندہ ہوں، کل زندہ نہیں ہوں گی۔ آج کچھ کر سکتی ہوں، کل نہیں کر سکتی۔ آج اپنے پچھلے سارے گناہ دھلوا سکتی ہوں، کل نہیں دھلا سکوں گی۔ اور ہمارا رب تو اتنا پیارا رب ہے جو ایک دفعہ بھی تانا نہیں دیتا کہ 900 چوہے کھائے ہیں یا 1000 کھائے ہیں یا کتنے کھائے ہیں۔ اللہ کو پرواہ بھی نہیں کون کتنی دور جا کے پلٹا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو پورا کرتی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، یہ کہانی ہے، حکایت کہہ لیجئے، کہانی کہہ لیجئے، اس کو جو آپ کا دل کرے وہ سمجھے، بات نصیحت کی ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو اس کے 2 بیٹے تھے۔ تو بادشاہ کے پاس ہمیشہ ہی بہت مال ہوتا ہے۔ ایک بیٹا جو تھا وہ بہت زیادہ کھلنڈرا تھا، پیسہ پھینکنے والا، دوسرا سمجھدار تھا۔ تو جو پیسہ پھینکنے والا تھا نا، اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ بعد میں بھی تو تم نے مجھے مال دینا ہی ہے، تو مجھے بھی دے دو۔ باپ نے سمجھایا بجھایا کہ دیکھو ابھی نہیں اور یہ وہ، اس نے ضد کی، باپ کو مجبور کیا، اور اس کے بعد باپ نے اس کے حصے کی چیزیں اس کو دے دی۔ دوسرا بیٹا جو تھا وہ پاس ہی رہا، جیسے سب رہتے ہیں وہ بھی رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بڑا شہزادہ جو تھا اپنے حصے کا مال متا لے کر چلا گیا، کھایا پیا، وہ کہتے ہیں نا مالے مفت دلے بے رحم، اور باپ دادا کی کمائیاں کب تک چلتی ہیں، وہی ہوا اس کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا، کچھ اس کے پاس نہیں رہا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میرا فیصلہ غلط تھا، اب جائے واپس تو کس منہ سے جائے۔ اس کو لگا کہ میرا باپ تو مجھے دھکے دے گا، اور میں نے تو اس کا سب کچھ ڈبو دیا، تو وہ مجھے واپس کیوں قبول کرے گا۔ خیر کہنے لگا میں آزماتا ہوں۔ اس نے کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجا، باپ سے پوچھو کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو مجھے قبول کر لو گے؟ تو باپ تک پیغام گیا تو وہ کیا کہتا آپ سب کو ہی پتا ہے، کہا سینے سے لگاؤں گا اس کو میرے پاس واپس آ جائے۔ تو جب وہ واپس آنے والا تھا تو بادشاہ نے اس کے آنے کی تیاریاں شروع کی، سارے ملک میں جشن خوشی اہتمام۔ وہ جو چھوٹا بیٹا تھا نا، اب یہ آخری لفظ ہیں ہمارے آج کی ٹاک کے، جو چھوٹا شہزادہ تھا باپ کو کہنے لگا ابا یہ تو بتاؤ سارا کچھ تو لٹا کے آ رہا ہے، خوشی کس بات کی منا رہے ہو؟ یعنی میں تمہارے پاس تھا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج تم اس کو مجھ سے زیادہ چاہ رہے ہو، خوشی کس بات کی ہے؟ تو اس باپ نے ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگا اصل میں بیٹا جاتے بہت سارے ہیں، واپس بہت تھوڑے آتے ہیں، تو میں اس کے واپس آنے کی خوشی منا رہا ہوں۔